تیری بھول ہے۔ اسی طرح ایک جملہ اور، میں نے کہا بھائی کس لیے بلا رہا، آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا بتا دیں۔ میت کو فوت ہوئے 3 دن ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ آج کل خانی ہے۔ میں نے کہا کل خانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے کل کا معنی وہ 5 صورتیں جن میں کل 4 صورتیں جن کے شروع میں کل آتا ہے وہ پڑھیں گے، باقی ختم القرآن بھی ہوگا، اور کل خانی میں آ کر جا کر ہم ثواب کا ایصال کریں گے، میت کو پہنچا دیں گے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑا اجر۔ میں نے کہا اچھا، جو نہ کرے وہ تو ثواب سے محروم، انہوں تے لوڑی کوئی نہیں، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم قرآن بھیجیں گے، یہ نہیں بھیجتا تو کیا کریں؟ اعتراضات شروع۔ میں نے کہا بھائی ایک بات بتا، یہ کل خانی اللہ کے رسول کی وفات حسرت حیات کے بعد صحابہ نے کی ہے؟ جی نہیں۔ ابو بکر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد ثابت ہے؟ جی نہیں۔ عمر فاروق کے بعد ثابت ہے؟ جی نہیں۔ عثمان ذو النورین کے بعد ثابت ہے؟ جی نہیں۔ سیدنا حیدر کرار کی شہادت کے بعد امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے کی تھی؟ جی نہیں۔ امام حسن کے جانے کے بعد امام حسین نے کی تھی؟ جی نہیں۔ امام حسین کے جانے کے بعد امام زین العابدین نے کی تھی؟ جی نہیں۔ میں نے کہا صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد آئے، امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہے حضرت انس سے، امام ابو حنیفہ کی زیارت ہے عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی سے، امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہے حضرت عائشہ بنت حجرت سے، امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہے عبداللہ بن ابی حبیبہ سے، امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہے حضرت حارث ابن مسنی سے، حضرت امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہے جابر ابن عبداللہ سے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے صحابہ سے ملے ہیں۔ کسی صحابی کی وفات پہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نے قربانی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا ابو حنیفہ کے جانے پہ ان کے سب سے بڑے شاگرد امام زفر بن حذیل نے قربانی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا زفر بن حذیل کے بعد یعقوب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف امت کا چیف جسٹس امام ابو حنیفہ کا دوسرا جانشین بنا ہے، کلخانی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ امام محمد ابن حسن شیبانی نے کلخانی کی ہے؟ جی نہیں۔ اچھا آ جاؤ، امت کا دوسرا بڑا امام، امام دار الحجرہ امام مالک ابن انس، جو پیغمبر کی قبر کا پڑوسی، پیغمبر کی قبر کے قریب وفات، جنت البقیع میں قبر، اس بندے کی وفات پہ کلخانی ہے؟ کہا جی نہیں۔ امام مالک کے بعد امت کے تیسرے امام امام محمد بن ادریس الشافعی پہ آ جائے، اس کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ امت کے چوتھے امام امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی کی وفات پہ کلخانی ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوڑا آگے چلیے، حضرت عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخت رحمہ اللہ، حنفی بزرگ ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کے آدمی ہے، ان کی وفات پہ کلخانی کا ثبوت ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا محبوب سبحانی اللہ رحمانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کلخانی ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ تو پھر کتوں کڈی ہے تو؟ پھر کہاں سے نکالی؟ کس دلیل پہ لایا؟ یہ شریعت ہوتی تو یہ کرتے، دین ہوتا تو یہ کرتے، اسلام ہوتا تو یہ کرتے، مذہب ہوتا تو یہ کرتے۔ میں نے کہا کس بنیاد پہ؟ پڑھنا تو قرآن ہی ہے۔ میں نے کہا وہاں کرنا تو سجدہ ہی تھا، وہاں کرنا تو سجدہ ہی تھا۔ اس بہانے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم انہیں دین سمجھاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی، پلیتی سے کبھی پاکی نہیں ملتی، غلط راستے کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنا، بدعت بدعت ہے، سنت سنت ہے۔ جب سنت کے مقابلے میں بدعت لاؤ گے، اللہ اس سنت کو اٹھا دیں گے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بدعت نہیں ہیں۔ تیرے فوائد، تیرے مفادات تیری ذات کی حد تک، تیرے معاملات کی حد تک، تیری اوقات کی حد تک
نا یہ دین ہے، دین لاوارث نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے جو دلیلیں دیتا جا وہ میں مان لوں۔ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، میں آپ کے نعرے کی قدر کرتا ہوں بیٹا، جزاک اللہ، نعرہ نہ لگانا، میری گفتگو کو سبق سمجھ کے سنیے، توجہ۔ میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں، خطیب نہیں ہوں، وکیل سناٹا چاہتا ہے، توجہ۔ میں نے کہا سنیے، جب مولوی آئیڈیل بنے گا، نمونہ بنے گا، لوگوں کے سامنے رہے گا، پھر جا کر عوام بھی معاملہ لے کر چلے گی۔ میرے استاد محترم فاضل دیوبند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ نور اللہ مرکدہ دنیا سے جانے کا وقت ہوا، مجھے بلایا، بیٹوں کی موجودگی میں، شاگردوں کی موجودگی میں، بھانجوں کی موجودگی میں، ڈی.اے. خان کی بات کر رہا ہوں، فرمانے لگے مجھ سے صرف سے پڑھا ہے استاد جی، پڑھا ہے، اس پڑھنے کا واسطہ دیتا ہوں، میرے جنازے پہ اعلان کرنا کہ میرے جنازے کو بدعت سے آلودہ نہ کرنا، میرے جنازے کو سنت یافتہ بنانا، سنت کے طریقے پہ رکھنا، جنازہ ویسے ہوگا جیسے حضور اور حضور کے صحابہ کا تھا، نہ کوئی کل، نہ کوئی تیجا، نہ کوئی ساتواں، نہ کوئی 40واں، نہ کوئی سالانہ۔ قرآن پڑھنا ہے تو ابھی سے پڑھ۔ ایک بندہ کہنے لگا مولانا قرآن پڑھیں گے کعبہ زنجیروں میں بند ہوگا، چھوٹ جائے گا۔ میں نے کہا جب زنجیروں میں بند ہے تو پھر 3 دن کی ضرورت انتظار کی کیا ہے، پھر تو فوراً پڑھ، کون منع کرتا ہے؟ حتیٰ یعنی حضرت جزور، صحیح مسلم کی روایت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی موجود ہے، فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو جب میرے اوپر مٹی درست ہو جائے قرآن پڑھنا شروع کر دینا۔ پھر یہ 3 دن کا انتظار کیسا، پھر وقت کی توقیت کیسی، پھر اوقات کا تعین کیسا، پھر تو پڑھ تو نہیں جب پڑھنا ہے، ہمیں کیا انکار۔ اور میرے دوستو میں تھوڑا رخ بدل کے ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ کے طریقے تو تم بڑے سناتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل تو نہیں کرتے۔ بیٹا بتا دے، نشاندہی کر دے، سمجھا دے، اہل حق علماء دیوبند کہاں عمل نہیں کرتے، دلیل سے سمجھا دے، تیرے ہاتھ چوم کے تیرے احسان مند رہیں گے۔ کہنے لگا آپ لوگ سنت کے مطابق ہاتھ نہیں اٹھاتے نماز شروع کرتے وقت۔ میں نے کہا وہ کیسے حدیث پاک میں ہے، حیا اسد رہی، پیغمبر علیہ السلام نے سینے کے بقدر ہاتھ اٹھائے ہیں، روایات صحیحہ ہیں، تم لوگ تو کانوں کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہو، امام ابو حنیفہ دلیل میں لاتے ہو، امام صاحب کی بات کو لاتے ہو، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب سینے تک کی جب روایت ہے تو کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا میرے بھائی میں سمجھ گیا تیری حدیث پر تتبع نہیں ہے، تیری حدیث کا استقصاء نہیں ہے، تجھے حدیث پر عبور نہیں ہے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، حدیث پاک کا اصول ہے الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا۔ معرفت علوم الحدیث میں امام ابو حاتم نیسابوری المتوفى 405 ہجری نے اس پر تفصیل دی ہے، ذرا وہاں دیکھ لیتا۔ میرے بھائیو حدیث کا اصول یہ ہے کسی مسئلے پر ایک حدیث ہو، دیکھو کتنی حدیثیں اس پر ہیں، سب کو جمع کرو، جو نتیجہ نکلے اس پہ عمل کرو۔ میں نے کہا سن، امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ جانتے تھے اس پر حدیثیں کتنی ہیں، اس پر روایات کتنی ہیں، انہوں نے بتایا ہے حدیثیں 3 ہیں، ایک سینے کی، ایک کندھے کی، ایک کانوں کی لو کے برابر۔ اب کسی نے سینے والی لی، کسی نے کندھے والی لی، لیکن فتویٰ سن میرے امام کا، محبت رسول میں ڈوب کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین نے لکھا ہے جب سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے 2 حدیثیں چھوٹ جائیں گی، ایسا کرو کانوں تک اٹھاؤ۔ کیوں؟ جب ہاتھ اٹھاؤ گے سینے سے گزریں گے، پہلی حدیث پہ عمل کندھے پہ گزرے گی، دوسری حدیث پہ عمل کانوں پہ پہنچے گا، تینوں حدیثوں پہ۔ تینوں پہ عمل۔ تو نے ایک روایت دیکھی اعتراض جڑ دیا،
ایک مسئلہ دیکھا اعتراض کر دیا. میرے بھائی کچھ تو دیکھ. مفتی صاحب ایک بات بڑے شوق سے پوچھیے, رفع الیدین کیسا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا حضور سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بیٹا لکھوا لے, ثابت ہے, حضور پاک نے کیا تھا, صحابہ نے کیا تھا. کہا جی آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا, اتنی بات کافی ہے یا پوری کریں؟ کہتے نہیں جو حضور سے ثابت ہے وہ کریں. میں نے کہا سجدوں کا رفع یدین کیسا ہے؟ سجدوں پہ جائیں, اللہ اکبر, سجدوں سے اٹھیں, اللہ اکبر, رفع الیدین کے ساتھ. اب چپ. میں نے کہا وہ بھی تو حضور پاک سے ثابت ہے, تو سجدوں کا رفع یدین کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا سجدوں کا رفع یدین حضور پاک کے صحابہ بتاتے ہیں, حضور نے چھوڑ دیا. میں نے کہا رکوع کا رفع یدین حضور کے صحابہ بتاتے ہیں, حضور نے چھوڑ دیا. یار میں رکوع کا چھوڑوں, میں حدیث کا منکر, تو 4 سجدوں پہ جاتے, سجدے پہ آتے, ایک رکعت میں سجدے 2 ہے, رکوع 1 ہے, میں 1 چھوڑوں, حدیث کا منکر, تو 2 چھوڑے, حدیث کا مقر کیسے؟ جو جواب تیرا وہ میرا. سجدوں کا حضور کے صحابہ نے چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا رکوع والا بھی تو چھوڑ دیا تھا, کہاں ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں, صحیح بخاری کھول, جلد اول کھول. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں. اچھا ذرا دکھائیے. اٹھے ہیں, نماز میں اول جگہ رفع الیدین کیا ہے, پوری نماز میں نہیں کیا. ادھر اگر حضور کے صحابہ کا حافظ رفع الیدین نہیں بتاتا اور صحیح بخاری بتا رہی ہے, تو تجھے ماننے میں اعتراض کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے, بڑے شوق سے پیش کرو, شوق سے پیش کرو. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رفع الیدین حضور کرتے تھے. میں نے کہا بہت اچھا, حضرت ابن عمر کی اس روایت کی تفصیل دیکھ, مسند ابی عوانہ میں فرمایا فلما ہاجر الی المدینہ ترکا, جب حضور مکہ سے مدینہ آئے چھوڑ دیا تھا. ابن عمر پورا مانے, نہیں ابن عمر نعوذ باللہ بخاری میں سچا, مسند ابی عوانہ میں جھوٹا. جی نہیں, الصحابۃ کلہم عدول, پیغمبر کے سب صحابہ سچے, پیغمبر کے سب صحابہ عادل, جو ادھر سچا وہ ادھر سچا. کر رہے ہیں, حضور پاک نے کیا تھا پھر چھوڑ دیا, حضور نے چھوڑ دیا تھا, جسے میرا نبی چھوڑ دے ہم اسے کیسا کریں؟ میں نے تو کبھی فتویٰ بازی نہیں کی کہ تیری نہیں ہوتی, میں نے تو کبھی نہیں کہا. اعتراض میں تو کہے گا تو دفاع کے لیے زبان میں بھی رکھتا ہوں. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.